بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جس طرح انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے۔ حیوانات اور پرندوں کو کھلانے پلانے میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان حیوانات کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ جگر رکھنے والے کو کھلانے پلانے میں اجر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس میں سے پرندے، انسان اور مویشی کھاتے ہیں، تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صدقے کا موضوع بہت وسیع ہے۔ ایک پیاسے کتے کو کسی نے پانی پلا دیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو راستے میں شدید پیاس لگی، چنانچہ اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پی لیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کتے نے پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک نیک عمل ہے اور صدقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھاتے پھر کوئی بات رہ جاتی ہے، میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی دوسروں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری
تمہاری غربت اور مفلسی کو دور کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دے، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ اسے رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ پرندوں کو دانا اور جانوروں کو چارہ یا گوشت وغیرہ کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک پیاسے کتے کو کسی نے پانی پلا دیا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی، اس لیے نفلی صدقہ کی نیت سے انہیں کھلا سکتے ہیں، لیکن پرندوں سے زیادہ صدقے کا مستحق انسان ہے۔ اگر کوئی انسان مستحق نہ ملے تب چرند پرند مستحق ہیں، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صدقہ کسی غریب مستحق کو دیا جائے، لیکن صدقہ واجب یعنی صدقہ فطر یا منت وغیرہ کا صدقہ جانوروں اور پرندوں کو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مسلمان فقراء پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔